نہ جھک سکے گا سپاہ کا لشکر سچے صحابہ کے سارے نوکر اللہ اکبر اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام اور سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا اور اپنے مالک کو پہچانے۔ ایک مالک ہوتا ہے اس کا غلام ہوتا ہے، تو غلام تو وہی غلام ہے جس سے اس کا مالک خوش ہو، جو مالک کا فرما بردار ہو۔ غلام ہو کر وہ سرکشی کرے، اپنی منمانی زندگی گزارے، آقا کچھ کہے غلام کچھ کرے تو وہ غلام کسی کام کا نہیں ہے۔ آقا اس سے کبھی اس کو ترقی نہیں دے سکتا، اس سے خوش ہو کر کوئی انعام اس کو نہیں دے سکتا۔ اس کو تو آقا مارے گا، پیٹے گا، اس کو بھگا دے گا اپنی طرف سے، اور کوئی قدر و قیمت آقا کی نظر میں اس غلام کی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے باپ بیٹے کو لے لیجیے، بیٹا اگر باپ کی بات مانتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ جس طریقے پر اس کو چلانا چاہے اس طریقے پر چلتا ہے، تو باپ کا دل اس سے خوش ہو جائے گا، باپ اس کے ساتھ احسان کرے گا، اس کو انعام دے گا، اور نہ جانے کیا کیا اس کو دے گا۔ باپ اس پر کتنا بڑا مہربان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بیٹا ہو کر پھر باپ کو گالی دیتا ہے، باپ کو جوتے مارتا ہے، باپ کہتا ہے ادھر چل، وہ چلتا ہے دوسرے طریقے پر، باپ کہتا ہے یہ کام کر، وہ اس کو ہٹ کر دوسرا کام کرتا ہے، تو پھر باپ کا اس سے دل ٹوٹ جائے گا، اور باپ کا اس سے بات کرنے کو وہ جی نہیں چاہے گا، اور کچھ دینا بھی چاہ رہا ہوگا وہ بھی اس سے روک لے گا۔ تو یہ کہ ہمارے دنیا کے اعتبار سے بھی، ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کے تحت میں جو چھوٹے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے اگر ان کو خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں، تو ان کو عزت ملتی ہے، وہ خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو ترقی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ نافرمانی پر اتر آئے تو ان کو لعنت ملامت، ڈانٹ ڈپٹ، مار جھٹکار، پھٹک اور بدامنی اور بے چینی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے بندوں کا ہے۔ اگر بندے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے انعامات اپنے بندے کو دیتے ہیں، اپنے بندوں اور بندیوں کو اتنی ساری نعمتوں کی بارش کرتے ہیں کہ انسان اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اور یہ باپ، یہ آقا، دنیا کا مالک، دنیا کا آقا، دنیا کا باپ، ان کا تو کوئی بڑا احسان بھی نہیں ہوتا، اور ان کے ہاتھ میں کچھ زیادہ نعمتیں بھی نہیں ہوتی، روپے پیسے مال و دولت بھی نہیں ہوتی، عزت اور ذلت کے مالک بھی نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العزت، عزت کا بھی وہی مالک، ذلت کا بھی وہی مالک، صحت کا بھی وہی مالک، مرض کا بھی وہی مالک، زندگی کا بھی وہی مالک، موت کا بھی وہی مالک۔ تو اس کو خوش کرنا کتنا ضروری ہے۔ وہ چاہے تو آگ میں جلا دے، وہ چاہے تو دریا میں ڈبو دے، وہ چاہے تو ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے کسی کو ہلاک کر دے، وہ چاہے تو کسی کو جیل میں ڈلوا دے، وہ چاہے تو بندوق کی گولی سے اڑوا دے۔ یہ ساری کائنات اس کے اشارے پر ہے۔ وہ چاہے تو موت میں سے بچا لے، انسان کو موت کے منہ میں سے بچا لے، اور وہ چاہے تو عیش و آرام کے محلوں میں آدمی رہ رہا ہو، جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، ایسی محفوظ جگہ، اور فوج اور باڈی گارڈ ہزاروں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ تخت شاہی پر آرام سے اپنے محلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وہاں روح قبض کرنا چاہے تو وہاں اس کو موت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور قدرت میں سب کچھ ہے، سب کچھ۔ تو پھر بندے کی ذمہ داری ہے کہ اس رب کو تو ہر حال میں راضی کرے، اس کو خوش کرے، چاہے اسے کتنی بھی بڑی قربانی دینی پڑے، اس کی جان چلی جائے، اس کی عزت چلی جائے، اس کا گھر برباد ہو جائے، کاروبار لٹ جائے، مگر اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ اس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا، وہ ناراض ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ سب سے بڑی دولت اللہ کو راضی کرنا ہے،
اور سب سے بڑی ذلت اور رسوائی اللہ کو ناراض کر دینا ہے۔ سب سے بڑی عزت اور کامیابی اللہ کو خوش کر لینا، سب سے بڑی تباہی اور بربادی اپنے اللہ کو ناراض کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جو منمانی زندگی گزارے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے وہ ملعون اور مردود ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد، اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اور نبی پاک کے طریقے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہمارے عقائد اور ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی باتیں بتائی ہیں، ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان کو دل میں بٹھانا ہے۔ یہ نبی کے طریقے پر چلنا ہے، ایمان کو سیکھنا۔ اور نبی کے طریقے پر چلنا ہے نماز کو سیکھنا اور نماز کا پابند بن جانا۔ اور نبی کے طریقے پر چلنا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اللہ نے مال دیا ہو تو زکوٰۃ دینا، اور زیادہ مال دیا ہو تو حج کرنا، شریعت کا علم سیکھنا، حلال اور حرام کو جاننا، پاکی ناپاکی کو جاننا، نیکی اور گناہ کو جاننا، اور ان کو جان کر نیکی کی راہ پر چلنا اور گناہ کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا، حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا، اور جائز جگہوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، آپس میں اتفاق اور محبت کا ماحول بنانا۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس طریقے پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب ہم اپنے نمازوں کو درست کریں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، اور ہر حال میں ہر قدم پر ہم شریعت کی پابندی کی کوشش کریں گے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کریں گے، تو اسی میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھپی ہوئی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ خاص کسوٹی ہے۔ کس بندے کو اپنے اللہ سے محبت ہے اور کسی کو محبت نہیں ہے، کون اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کون ناراض کرنا چاہتا ہے، تو رمضان مبارک کا مہینہ ایک پیمانہ ہے، اس کے لیے ایک پرکھی ہے۔ اس مہینے میں کی جو قدر کرے گا، اس مہینے میں جو شرمائے گا گناہ سے، اس مہینے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا اور اللہ کی عبادت میں لگائے گا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے گا، تو سمجھو اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، یہ آدمی سنبھل گیا، سیدھے راستے پر آ گیا۔ اور جو رمضان میں بھی منمانی زندگی گزارتا رہا تو سمجھو یہ اس کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ کامیاب ہونا نہیں چاہتا یہ بندہ، یہ دنیا اور آخرت کے عذاب اور مصیبتوں سے بچنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ایک کسوٹی آیا، ایک پرکھی آیا، اور یہ رمضان کے تقریباً سارے ایام گزر چکے ہیں، آج 28واں روزہ ہے، اب 2 روزے ہمارے پاس باقی ہیں، 29 اور 30 کا، آج کے دن گزر گیا تو 2 دن باقی ہیں۔ ان 2 دنوں کو ہم غفلت میں بھی گزار سکتے ہیں، لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارا دستور ہے، چلا رہا ہے، ایران تران کی باتوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اور ان 2 دنوں کو ہم بہت قیمتی بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ انقلابی 2 دن ہیں، انقلابی، جو ساری جو ہے ماحول کو بدل سکتے ہیں، ساری کایا کو پلٹ سکتے ہیں۔ 2 دن چونکہ اعتبار آخر کا ہوتا ہے، شروع میں غفلت ہو جاتی ہے، بیچ میں غفلت ہو جاتی ہے، اصل اعتبار کس کا ہے؟ آخر کا۔ آخر کس حال میں گزر رہا ہے بندے کا؟ کہتے ہیں کہ جب آدمی کی موت آ رہی ہے اس وقت کا اعتبار ہے۔ اگر موت ایمان پر آ رہی ہے، موت کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہی ہے، سمجھو یہ بندہ کامیاب ہو گیا، چاہے زندگی میں اس نے نمازیں بھی چھوڑی تھی، روزے بھی چھوڑے تھے، حلال حرام سے نہیں بچا تھا، مگر اس کی موت آ رہی ہے ایمان والی موت، آخر میں یہ نماز پر جم گیا،
آخر اس میں داڑھی رکھ لی اور گناہوں سے توبہ کر لی اور دنیا سے جا رہا ہے کیا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، تو اب یہ امید ہے کہ اب اس کی قبر بھی بن گئی، اس کی جنت بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اور اگر شروع میں آدمی بہت نماز روزہ دار رہا، بڑا عبادت گزار رہا، ذکر اور تلاوت اور تسبیح رہی، مگر موت سے 10-5 دن پہلے وہ بھٹک گیا اور گالی گلوچ پر اتر آیا، اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا، نماز کو برا سمجھنے لگا، داڑھی بھی کٹوا دی، ذکر چھوڑ دیا، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا اور گالی دیتا لڑتا جھگڑتا ہی اس کی موت آ گئی، تو سمجھو اس کی ساری زندگی کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب بیکار گئے اور ابھی اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے اگلی زندگی میں۔ تو کس کا اعتبار ہے میرے بھائیو؟ آخر کا اعتبار ہے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب آخر کا اعتبار ہے۔ ان 2 دنوں میں بھی اگر ہم جاگ جائیں، ہوش کر لیں اور 2 دنوں کو بہت دھیان سے اہتمام سے گزار دیں، اللہ سے مانگ لیں جو کچھ مانگنا ہے اور رو رو کر سارے گناہوں کو معاف کرا لیں، امید ہے کہ انشاءاللہ پورا سال پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پورے سال کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کا راستہ آسان کر دیں گے ہمارے لیے، اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپا لیں گے۔ اور اگر یہ 2 دن بھی ایسے غفلت میں گزر گئے، نہ ہم نے اللہ سے معافی مانگی، نہ رو رو کر جو ہے ہم نے توبہ کی، اور نہ ہم نے کچھ پچھتایا اپنی زندگی پر، کوئی شرمندہ بھی ہم نہیں ہوئے، تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے آگے، پھر آگے جو ہے بڑھنے کے کوئی مقام نہیں ہے، بڑھنا اور بگڑنا۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں جو بن گیا وہ ہمیشہ کے لیے بن گیا، اور رمضان میں جو بگڑ گیا وہ ہمیشہ کے لیے بگڑ گیا، اور خاص کر آخر کے دنوں میں بالکل۔ تو ہم تھوڑا دھیان دیں، ہم کہیں پر بھی ہیں مگر کوشش یہ کریں کہ زبان سے غلط بول نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، گالی نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ نکلے، بیہودہ کوئی بات زبان سے نہ نکلے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنا وقت گزاریں، اور جب بھی موقع ملے تو اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں کو ہم سے ان کو معاف کرائیں۔ تو یہ بہت اہم 2 دن ہیں، اور یہ آخر کا جو دن آئے گا رمضان مبارک کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے لیے، رمضان مبارک کی وجہ سے پورے سال جنت کو دھونی دیتے ہیں اور جنت کو سجاتے ہیں، اور جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جنت کے اندر، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، بہت سریلی ہوا، بہت اس کی وجہ سے جنت کے کواڑ ہلتے ہیں اور جنت کے درختوں کے پتے ہلتے ہیں، اور ان کے ہلنے سے اور کواڑوں کے بجنے سے ایسی خوبصورت خوشنما سریلی آواز نکلتی ہے کہ آدمی کو اس کا سنتے سنتے کبھی اس کا جی نہیں بھر سکتا، اتنی خوش کرنے والی آواز نکلتی ہے۔ تو جنت کی حوریں باہر آتی ہیں اپنے اپنے محلوں سے نکل کر، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ کو راضی کر کے اور ہم سے اپنی منگنی کرا لے، ہم سے شادی کر لے، کوئی ہے آج اللہ کو راضی کر لے، اور جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے رشتہ کر دیں گے۔ حوریں جو ہے باہر نکل آتی ہیں اور وہ اعلان کرتی ہیں کہ کوئی ہے جو آج ہماری بات سن لے، جس کے کانوں تک ہماری آواز پڑ جائے، کوئی ہے جس سے ہم سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا ہے حوروں سے، تو وہ آئے، اب نکل کر آئے اور رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس مہینہ کی عبادت میں گزارے۔ پھر وہ حوریں جو جنت کا داروغہ ہے، جنت کا مالک ہے، اس فرشتے کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جس کا نام رضوان ہے کہ رضوان یہ کیسی سریلی ہوا چل رہی ہے، کیا بات ہے آج؟ اسی طرح سے وہ جہنم کو جو داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے اس کے پاس بھی ہو جاتی ہے، کیا بات ہے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ایسی خوبصورت خوشبو والی ہوا کیسے چل رہی ہے؟ تو دونوں فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدہ کے لیے یہ رمضان مبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ تو رمضان کی آمد کی وجہ سے اور یہ روزہ داروں کے استقبال میں یہ ہوا چل رہی ہے۔ تو اور میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کے مہینے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، روزانہ 10 لاکھ۔ وہ ایمان والے مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے تھے، افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ کو معاف فرماتے ہیں۔
اور جب آخری روزہ ہوتا ہے، بالکل آخری روزہ، 29 دنوں میں جو 10 لاکھ جتنے بھی جو ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ نے جن کو آزاد کیا تھا، آخری دن میں ان سب کے برابر بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر، یعنی جہنمیوں کے لسٹ میں سے ان کا نام کاٹ کر جنتیوں کی فہرست اور لسٹ میں ان کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو آخری رات یہ خاص برکتوں کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں زمین پر کہ جاؤ، جو بھی ایمان والا کوئی بھی بندہ اور بندی مجھ سے مانگ رہے ہوں تو ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور جو کوئی ذکر کر رہا ہو، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ان سے مصافحہ کرو، ان سے سلام کرو، ان سے ملاقات کرو۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آخری رات ہوتی ہے رمضان کی، اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو بخش دیتے ہیں، ہر ایمان والے کو، مگر 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، 4 آدمیوں کو نہیں بخشتے اللہ تعالیٰ۔ ایک وہ جو شراب کا عادی ہے، شراب کی لت پڑ گئی اور توبہ نہیں کر رہا، چھوڑ نہیں رہا، رمضان کا مہینہ آ گیا اب بھی وہ شراب کو نہیں چھوڑ رہا، تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے ماں باپ کو ستانے والا، ماں کا یہ باپ کا دل دکھانے میں لگا ہوا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، ان کو بے عزت کرتا ہے، ان کو رلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جو رشتہ توڑنے میں لگا ہوا ہے، بھائی سے رشتہ توڑ رکھا ہے، بہن سے رشتہ توڑ رکھا ہے، اپنی بیوی سے رشتہ توڑ رکھا ہے، سسرال والوں سے رشتہ توڑ رکھا ہے، ماں باپ سے رشتہ توڑ رکھا ہے، اپنے چچا تایا سے رشتہ توڑ رکھا ہے، اپنے پھوپھے سے رشتہ توڑ رکھا ہے، پھوپھے پھوپھیوں سے، خالو خالان سے رشتہ توڑ رکھا ہے۔ غرض جو رشتہ توڑتا ہے، کسی بھی رشتہ دار سے اس نے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جب تک تو اپنے رشتہ دار سے اپنے تعلقات کو درست نہیں کرے گا، اپنے بھائی سے جب تک سلام مصافحہ نہیں کرے گا، تب تک ہم تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے اور جہنم کی لسٹ میں سے تمہارا نام نہیں کاٹیں گے۔ تو یہ نحوست کے کام ہے۔ تو کیا شراب کا عادی ہو جانا، توبہ نہ کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، اور تیسرے کیا ہے، رشتہ توڑنا۔ مرد نے عورت سے رشتہ توڑ لیا، عورت نے مرد سے رشتہ توڑ لیا، بھائی نے بھائی سے رشتہ توڑ لیا، بہن نے بھائی سے رشتہ توڑ لیا۔ یہ جو رشتہ داریاں پھیلے ہوتی ہیں، چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ہر انسان کی رشتہ داریاں، تو اگر رشتہ دار سے اس نے انبن کر رکھی ہے، کوئی بھی آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ البتہ ایک آدمی تو ایسا ہے کہ وہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، وہ بار بار فون کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے اور کسی طرح سے وہ رشتے کو نبھانا چاہتا ہے، مگر دوسرا آدمی وہ منہ ہی نہیں لگا رہا، وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا اور وہ توڑنے پر لگا ہوا ہے، پھر وہ مجرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی اس کا قصور نہیں ہے۔ چوتھا آدمی ہے جس کو گناہ نہیں بخشے جاتے، وہ ہے کینہ ور، کینہ، دل میں کینہ کپٹ ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی وجہ سے بھی کوئی انبن ہو گئی، کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا، پڑوسی سے کوئی بات ہو گئی، کسی اور سے لین دین میں کوئی بات ہو گئی، اب دل میں کینہ چھپا رکھا ہے اور رات دن یہ تمنا کرتا ہے اندر اندر، کاش یہ مر جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، اس کا گھر اجڑ جائے، اس کے کاروبار ٹھپ ہو جائے، ایسا سوچتا ہے ایمان والے بھائیوں کے بارے میں، کوئی بھی ہو وہ اپنا ایمان مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتے کہ اس نے اپنے دل کے اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے، یہ بخشش کے قابل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو درست کر لیں اور ماں باپ کے دل کو خوش رکھیں، شراب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور سارے ایمان والوں کے لیے بھلائی کی تمنا رکھیں، سارے ایمان والوں کے لیے خیر کی تمنا رکھیں، اللہ سب کا بھلا کرے، اللہ سب کا کام بنائے، اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ سب کو عزت دے، اللہ تعالیٰ نقصان سے سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ شرمندگی سے سب کو بچائے، ذلت سے سب کو بچائے، پڑوسی کو دیکھ کر بھی اس کے بارے میں بھی اچھی آرزو رکھتا ہو سب کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آخری راتوں میں یہ بخشش ہوتی ہے، اور پھر جب بالکل رمضان کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو زمین پر بکھیر دیتے ہیں اور یہ اعلان کراتے ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کریں، کوئی ہے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں، کوئی ہے اپنی مغفرت طلب کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں،
یہ پوری دنیا میں فرشتے پھیل کر یہ اعلان کرتے ہیں عید کے دن، عید کی صبح میں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج تو جاگ جاؤ، کم سے کم آج انعام کا دن ہے۔ 30 دن ایمان والوں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، کام دھندا کیا ہے؟ نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہے، پورا 1 مہینہ تھکے ہیں وہ پوری قربانی کی ہے، پوری قربانی دی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مزدور ہیں یہ 1 مہینہ تک۔ اب 1 مہینہ انہوں نے مزدوری کر لی تو اب کائی کا وقت آ گیا؟ انعام کا۔ مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو مالک کیا دیتا ہے اس کو؟ پھر اس کی اجرت دیتا ہے۔ تو عید کے دن اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو انعام دیتے ہیں۔ کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میرے بندوں نے اور میرے بندیوں نے مجھے خوش کر دیا، میں ان کے عبادتوں سے اور اعمال سے خوش ہو گیا، میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے اور بندیوں سے خطاب کرتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیوں تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تم نے مجھے خوش کر دیا، جاؤ میری طرف سے بھی تمہارے لیے اعلان ہے کہ اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب جاؤ تم اپنے آزادی کے ساتھ میں میرے حکم پر چلو اور اپنی دنیا کماؤ، حلال روزی حاصل کرو، کھاؤ پیو، میٹھا کھاؤ، گرم کھاؤ، نمکین کھاؤ، گوشت کھاؤ، بریانی کھاؤ آرام سے مزے سے کھاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ پھر آئندہ اگر آدمی پھر سیدھے راہ پر چلتا رہتا ہے تو بخشایا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر آئندہ رمضان میں پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک سیدھی راہ ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کہ ہم اپنے نفس کے غلام نہ بنیں، اللہ کے غلام بن جائیں، نفس کے بندے نہ بنیں، اللہ کے بندے بن جائیں، شیطان سے دوستی نہ لگائیں، اللہ سے دوستی لگا لیں، کیوں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ شیطان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی 1 پیسہ بھی نہیں دے سکتے شیطان، 1 پیسے کا بھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا، اور نفس بھی جو ہے نا یہ بھی کسی کے ساتھ کچھ بھلا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہے بھلائی کے خزانے، رحمتوں کے خزانے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ کو راضی کرو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ کو ناراض کر لو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ ساری دنیا کے کافر، مشرک، یہود، نصارہ، اللہ کے دشمن، اللہ کو گالی دینے والے رات دن، ان کو بھی ملتا ہے تو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے۔ اس لیے مل تو اللہ کی طرف سے رہا ہے، لیکن اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا میں تو مل ہی رہا ہے، آخرت میں بھی سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کو نعرے سے ناراض کیا دنیا میں تو ملے گا، جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے ہر انسان کو وہ ملے گا، چاہے رات دن اللہ کو گالی دیتا رہے رات دن، تب بھی اللہ دیں گے روزی، تو صحت اللہ تعالیٰ دیں گے، یہاں خوشیاں دیں گے۔ دنیا کے نظام ہی کچھ ایسا ہے، جو اللہ کے غیروں کو پوجتے ہیں رات دن، بتوں کو پوجتے ہیں، قرآن کو پھاڑتے ہیں، قرآن کو آگ لگاتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب روزی دے رہے ہیں۔ تو دنیا کے نظام تو دنیا میں تو مل جائے گا مگر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے عقل مند یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ کے انعام حاصل کریں، اللہ سے ان کی نعمتیں حاصل کریں، اور مرنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے حقدار بن جائیں۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں اگر ہم تھوڑا سنبھل کر چلیں تو دنیا میں بھی اللہ جو مقدر میں وہ ملے گی، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے، آخرت بن جائے گی ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو یہ رمضان کے 1-2 دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بہت زیادہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو عید کے دن انعام دیں گے اپنے بندے اور بندیوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ سے پورا انعام حاصل کرنے والے ہوں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ پوری بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں داخل۔ Thanks for watching the video.